آج بھی 3 حملے ہو گئے وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں. ہم خاموش ہیں. دفتر خارجہ کہتا ہے جی آئین و قانون کی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، شاید یہ ہمارے ہی اپنے طے کردہ جو معاہدے ہیں جن کو ہم نے آگے توثیق ان کی کر دی، تو یہ شاید اس ملک کی قسمت ہی یہی ہے. شرمیلا، پھر میرا وہی سوال، آپ نے کہا جی قبروں کا ٹرائل، ٹھیک ہے قبروں کا ٹرائل نہیں ہوگا، عدالت کہتی ہے وہ خط واپس لے لیں، آپ اس پہ بھی نہیں آتے. ایک وزیراعظم چلا گیا، آپ کہتے ہیں 10 ہم اس پہ قربان، اور اگلی حکومت آئے وہ لکھ دے. تو یہ اس سارے جوڈیشری کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں، اس پہ واقعی آپ سیاسی شہید بننے کی کوششوں میں مصروف ہیں؟ الیکشنز کیونکہ سامنے آ رہے ہیں اس وقت. اسما، ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی شہید کرے، لیکن اگر شہید کر دیتے ہیں لوگ یہ سمجھ کے کہ اب اس کو شہید کر دیا تو اب اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، وہ بڑی غلط فہمی میں رہتے ہیں. اور اس غلط فہمی میں یہ کئی ادوار میں گیلانی صاحب کی تو قربانی دی گئی نا، وہ تو اب وہ خود کہتے ہیں کہ میری کیوں بلی چڑھائی گی اگر آپ خط لکھ انفارچونیٹلی اسما، عدلیہ کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی جانب سے، کیونکہ یہ کھڑے ہو کے اپنی تقاریر میں کہتے ہیں کون کر رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں. بھائی سپریم کورٹ کوئی لنگڑا لورا کوئی لڑکا ہے جس کو آپ کی بیساکھیوں کی ضرورت ہے، یہ آپ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہیں آپ قوم کے ساتھ ہیں، آپ جمہوریت کے ساتھ ہیں، آپ یہ نہ کہیں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں یا آپ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں. یہ کب آپ عدلیہ از ناٹ اے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، اٹ از ناٹ الیکٹڈ انسٹیٹیوشن. آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں، عدلیہ کے احکامات پہ عمل نہیں ہوا تو ہم لانگ مارچ کریں گے. بھائی عدلیہ کے اوپر کیوں سیاست ہو رہی ہے ساری کی ساری؟ وائی لیو دی انسٹیٹیوشن. ایک ادارہ اگر غیر جانبدار ہونا چاہیے، اگر آزاد ہے تو اس کو چھوڑ دو، وہ اپنا کام خود کر سکتا ہے. بھائی آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی سیاست کریں، آپ اپنا منشور بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے. ڈونر ٹیکس ہوں گے پارلیمنٹ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے یہ ذرا جواب دے دیں. پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ پارلیمنٹ کی جو قرارداد آئی تھی اس میں آپ پڑھ لیجئے، اور اس میں آپ پڑھیں کسی ایک نقطے میں نہیں لکھا یا کوئی ایک ممبر کھڑے ہو کے ٹریجری برانچ کا یا اپوزیشن جماعت کا نہیں کسی نے اٹھ کے کہا جنرل کیانی کو کہ اب جب ڈرون اٹیک ہو تو مار گرانا. اس کو کہہ دیتے نا، لکھ دیتے، ورنہ لاتے نہیں جوائنٹ ریزولوشن. آپ نے صرف اس میں لکھا ہے وی کنڈیم. بھائی کنڈیم تو ہم سبھی کر رہے ہیں. آج جو آپ باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑی، تو آپ بولتے ہیں مار گراؤ، اور آپ کو جواب بھی مل جاتا کہ جناب ہم مار گراتے ہیں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے. اس کے بعد جو ہمارا اشر ہوگا پھر وہ کیا ہوگا؟ پوچھتے آئی ایس آئی کے چیف جناب پاشا بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے. جنگ نہیں کر سکتے نا کسی کے ساتھ. نہیں تو بھائی آپ جب جنگ نہیں کر سکتے، جب آپ اس قرارداد میں لکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کوآپریشن ٹو ایلیمنیٹ انٹرنیشنل ٹیررزم شوڈ کنٹینیو، تو پھر آپ بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے یہ بات ختم کریں گے نا. یا تو آپ کہیں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جنگ، آپ ایک ریزولوشن لائیں، کل پارلیمنٹ کے اندر بلائیں جوائنٹ سیٹنگ اور ساری جماعتیں پاس کریں کہ جی امریکہ کے ساتھ جنگ پہ جا رہے ہیں. اگلا ڈرون اٹیک ہوا، ہم امریکہ کے اوپر اٹیک کریں گے، چلیں لے آئیں. نہیں، پارلیمنٹ تو کہہ رہی ہے اگر ڈرون اٹیک ہماری مختاری کے خلاف ہے. آپ صرف حکومتوں کو گالیاں نہ دیں، آپ جنرل کیانی سے بھی پوچھیں اور جنرل ظہیر سے بھی پوچھیں کہ بھائی یہ ڈرون اٹیک ہو رہا ہے. اگر سلالہ چیک پوسٹ کے بعد یہ نیٹو سپلائز کو روکا گیا اور اب کھولا گیا ہے تو اس کے اندر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ برابر کے شریک ہیں. صرف ہمیں گالی نہ دینا، کوئی جنرل کیانی صاحب سے بھی تو بات کر لیں. آپ تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جنگ ہی نہیں ہے، نواز لی کہتی ہماری جنگ نہیں ہے، یہ اپنا پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، جنرل کیانی کہتے ہیں یہ جنگ ہماری ہے. خدا کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ جنگ ہماری نہیں ہے وہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے، تو یہ اٹھیں جائے جی ایچ کیو کے بعد دھرنا دیں. یہ کیوں نہیں دھرنا دیتے جی ایچ کیو کے بعد؟ اب پوچھتے کیوں نہیں جنرل کیانی سے بھائی کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ جنگ ہماری ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پوچھیں نا، آپ جواب لیں. آپ لوگوں نے ان کو کھلی اجازت دے رکھی، دیکھیں پاکستان کا جو سپریم کمانڈر ہے وہ اس ملک کا صدر ہے. یہ ہماری جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری سپریم کمانڈر پہ، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سیویلین حکومت ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ہماری جان و مال کی حفاظت کریں. یہ اس لیے تو نہیں بیٹھایا گیا کہ آپ ایش کریں، ہمارے خرچوں پہ اللہ تلے کرتے رہیں. آپ کرپشن کی دیکھیں، they are expert in corruption. کرپشن کا منبع ہے. جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے اندر وہ قوت، وہ جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ قوم کی حرمت کا دفاع کر سکتے ہوں. اسما سیدھا جواب پوچھ لیجئے، یہ دونوں جماعتیں کہتی ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، جنرل کیانی اور پیپلز پارٹی کہتی ہے جنگ ہماری ہے، ان کے الائز کہتے ہیں جنگ ہماری ہے. وہ پوچھتے کیوں نہیں جنرل کیانی سے؟ جتنے بھی اسکیم ہیں اس بار بھی انہوں نے جتنے کرپشنز کیے ارے بابا ہم تو برے ہیں، فوج بھی بری ہے کیا؟ جو قرارداد تھی اس میں بڑا واضح دو ٹوک اور بڑا کلیئر پارلیمنٹ نے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ سوورنٹی کے معنی کیا ہے. میں ان سے محترمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوورنٹی کے آنر کرنے کا معنی کیا ہے؟ سوورنٹی کے معنی یہ ہے کہ کوئی فورن ایگریشن نہیں ہو سکتا
پارلیمنٹ نے 2 بار ان کو یہ دیا اختیار، مگر یہ جا کر ٹھوس ہو گئے اور انہوں نے جا کر کے ہتھیار ڈال دیا امریکہ کے سامنے، یہ چند سکوں کے لیے پاکستان کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیے کرنا چاہتے ہیں، عوام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بات ہوتی ہے، عوام کے لیے جا کر کوئی بات کرتے ہیں۔ یہ عدلیہ سے بھی آج اگر جنگ کر رہے ہیں تو صرف اپنی چوری کو چھپانے کے لیے، لوٹی ہوئی رقم کو چھپانے کے لیے اور اپنی انکمپیٹنسی کو کم کرنے کے لیے۔ یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں جائیں اور جا کر کے ساری قوم کو بلائیں اور بلا کر کے ایک قرارداد پیش کریں۔ سپریم کمانڈر کس بات کے؟ ایسا سپریم کمانڈر ہم تو نہیں بلا رہے، آپ بلا لیں، دوسری بڑی جماعت ہے آپ کی، آپ بلا لیں، اپوزیشن کا تو کام کریں، خود مختاری کو نیلام کیا آپ اپنی اپوزیشن کا کام ہی نہیں کر رہے، پیچھے اس پناہ لینا چاہتے ہیں چونکہ آپ کے پاس جو ایک رائٹ آف اپوزیشن ہے کہ میری دونوں سے گزارش ہوگی جب آپ خود کمزور ہوں گے دشمن کو تو کھلی چھٹی ملے گی نا، وہ آئے ہمیں مارے اور چلا جائے۔ میں فاروق امجد میر صاحب سے یہ سوال دہراؤں گی، میر صاحب جب ہم عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کریں گے، ملک میں مہنگائی، کرپشن، لا قانونیت، دہشت گردی ہوگی تو پھر دشمن تو آئے گا، وہ ہمیں مارے گا، چاہے ڈھکے چھپے طریقے سے چاہے کھل کے، کیونکہ ہم اس سقط میں ہی نہیں ہم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے، ہم عدلیہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں انہوں نے اس معاملے میں بھی باقی سارے معاملات کی طرح عوام کو مایوس کیا ہے، اور عوام کے جو صحیح جذبات ہے، کوئی ان سے نہیں کہہ رہا کہ آپ امریکہ سے جنگ کریں، لیکن یہ ساری قوم ان سے کہہ رہی ہے کہ جو ہم سے جنگ کرنے آ رہا ہے اس کو روکا تو جا سکتا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے ان دونوں باتوں میں فرق، کہ ہم کوئی دنیا میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی ملک پہ حملہ کر دیں، لیکن جو ہمارے ملک پہ حملہ کرتا ہے اس کو روکنے کا آرڈر یہ حکومت ایک دن دے کے دیکھ لینا، فوج نہ مانے تو پھر یہ عوام کے پاس جائیں اور کہیں کہ جی فوج نہیں مانتی۔ بات یہ ہے کہ یہ حکومت جب لینی ہوتی ہے اس وقت تو یہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت ہے، تو پھر بھئی اگر آپ کی حکومت ہے تو اس کے سارے فیصلے آپ کے ذمے ہیں۔ آپ کے مختلف سیکٹری جو ہے وہ دفاع کا سیکٹری ہو یا خارجہ کا یا خزانے کا، وہ یہ سیکٹریوں کے فیصلے نہیں ہیں۔ آپ کے عمران خان صاحب اگر آتے ہیں تو وہ ڈرون حملے رکوا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو اس جنگ سے ہی باہر نکلیں گے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ پاکستان کی جنگ ہے، ہم نہیں مانتے کہ یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ امریکہ نے ایک غاصب فوج کے طور پہ افغانستان پہ قبضہ کر رکھا ہے، اس قبضے میں ہم جب ان کی مدد کرتے ہیں تو انفیکٹ ہم ایک غاصب فوج کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم اس مدد سے پیچھے ہٹ جائیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ پاکستان کا مفاد مد نظر رکھیں، اپنے پیسے بچانے کے لیے امریکہ کے سہارے پہ حکومت کرنا یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ خود مختاری کا دفاع کر نہیں سکتے تو ہم سر اپنی سالمیت خود مختاری کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پاکستان کا خیال کس نے رکھا؟ آخری بات میں شرمیر دیکھیں پاکستان کی سالمیت کا خیال ہم رکھ سکتے ہیں، ہمیں صرف یہ ہے کہ حکومت اپنی حکومت بچانے کا خیال نہ رکھے، حکومت کو اور ملک کو ایک خانے میں نہ رکھے۔ اگر یہ حکومت جو انپاپولر ہے چلانے کے لیے ان کو امریکی سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس طرح کے غلامانہ فیصلے تو یہ کریں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ عوام کے پاس دوبارہ جائیں، جا کر کے عوام سے ان کو چاہیے کہ کلیئر میں یا تو یہ اقتدار چھوڑ دیں کیونکہ they are totally failed to discharge their duties۔ صرف ایک ہی ڈیوٹی انہوں نے ڈسچارج کی، ہر وزارت میں ان کے کرپشن ہے کمپلیٹ۔ اگر آپ اس پارٹی کا نام، اور آج پاکستان کا بدقسمت دور ہے کہ ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں جہاں کے ہمارے حکمران جو ہے وہ چوری کے، کرپشن کے، ہر چیز میں ملوث ہے، ملک کے خود مختاری کو پامال کیا جا رہا ہے۔ لوگ آج مہنگائی کے کمر تلے پس رہے ہیں۔ آج پیٹرول کی آپ قیمت دیکھیں، آج روزمرہ خوردونوش کی قیمت دیکھیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ دیکھ لیں، جو حالات کیا اس بات کے لیے لا انفورسنگ ایجنسیز کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ہر جگہ پہ آپ پارلیمنٹ کی کارکردگی دیکھ لیں۔ اور پھر لڑائی امریکہ سے نہیں لڑیں گے، لڑائی دہشت گردوں سے نہیں، لڑائی سپریم کورٹ سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ عدالتوں کو ڈھمکانا چاہتے ہیں۔ شرمیلا آخری بات 30 سیکنڈز ہیں، آپ کی جنگ، آپ کی لڑائی صرف عدلیہ کے ساتھ ہے، کیا یہ سچ ہے؟ مجھ سے سوال کر رہی ہیں اسما؟ جی بالکل آپ ہی سے سوال۔ نہیں بالکل بھی نہیں، نہ ہماری جنگ عدلیہ کے ساتھ ہے، نہ ہماری جنگ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، نہ ہماری جنگ کسی جمہوری سوچ رکھنے والے شخص کے ساتھ ہے، اور نہ ہی کسی پھر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرا دے۔ فاروق امجد میر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عمل درآمد ہوگا جب وقت آئے گا تو ہر چیز پہ عمل درآمد ہوگا۔ PMLN سے اور نہال ہاشمی صاحب سے کہ جب یہ ٹی وی پہ آ کے لوگوں پہ گلے کریں گے کہ عدالتی احکامات پہ عمل نہیں ہوتا تو پنجاب حکومت کو مشورہ دے دیں کہ تحریک انصاف کے ڈر سے جو یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرا رہے عدالت کے حکم کے باوجود وہ کروا دیں، کچھ نہیں ہوگا، سارا تک پاکستان کے حق میں بہتری ہو جائے گا۔ فاروق امجد میر صاحب آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو اتحاد ہے وہ کرپشن سے ہے، اور جہاں تک فاروق امجد میر صاحب کی بات ہے تو ضدی بچہ ہے،
ہارا ہوا جواری کی میں جواب دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کی بھی اور اس وقت کی بھی توہین ہوتی ہے. عدالت کے فیصلے پہ عمل کرتی ہے. عدالت کے فیصلے پہ عمل ہے. یہی بہانہ پیپلز پارٹی لگاتی ہے جو نون لیگ لگا رہی ہے. عدالت کے فیصلے پہ عمل کریں. جب قومی ٹیم کو ان کے کپتان کی ضرورت تھی تو یہ قومی ٹیم کو چھوڑ کر کے کیری پیکر میں دولت کمانے چلے گئے تھے. تو ایسے لوگوں پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ بچوں کو کھیلنی فاروق احمد میر صاحب جائیں کسی جگہ پہ جا کے فیلڈنگ وغیرہ کریں نہ ان کا کرکٹ دیکھیں. عدالت کے فیصلے پہ عمل کرا دیں. زکوٰۃ کے چندے جمع کرنے کا کام نہیں ہے. پاکستان 18 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. انشاءاللہ عوامی خدمت سے آئندہ بھی ہم کریں گے. صرف آپ عدالتی فیصلے پہ عمل کرا دیں. ہم تو کر رہے ہیں, آپ پہ بھی کروائیں گے عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد. آپ کا شکریہ فاروق احمد میر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. بات ہوتی ہے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کی, اور دیکھنا یہ ہے کہ 27 کو راجہ صاحب اگر عدالت میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے, عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ حکومت کہ جو یہ میچ جو ہے عدلیہ کے ساتھ یہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو کیا ملا یہ وقت آنے والے الیکشن میں ہی پاکستان کے عوام بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.